اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی، مومنوں کی، نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اگر انسان دنیا میں ناشکریاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، بغاوتیں کرے گا، عیاشیاں کرے گا، اللہ کا کہا نہیں مانے گا، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو محترم بھائیوں، اللہ نے بہت غضبناک قسم کا، بڑا خطرناک قسم کا جہنم کا عذاب تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف کھانے والے ہیں، جو اللہ کے غضب سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، فرمایا ان ایمان والے لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یقولون، فرمایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ اہل ایمان ہمیشہ اللہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی خواہشات اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چزراہٹ نہیں۔ میں یہ مومن ہے جس کے دل میں خوف ہے، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، جو اللہ کے عذابوں سے خود کو بچانا چاہتا ہے، تو دنیا کے اندر ہمیشہ وہ یہ دعا کرتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ بڑا خطرناک عذاب ہے، وہ تباہ کر دینے والا عذاب ہے، وہ ہلاک کر دینے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، کیونکہ مومن جانتا ہے، ایمان والا جانتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف اختیار کرنے والا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جہنم کا ٹھکانہ بڑا برا ہے، جہنم کا مسکن بڑا برا ہے، وہاں کی رہائش، وہاں کا رہنا سہنا، وہاں کا کھانا پینا، یہ بہت ہی غضبناک قسم کا اور بہت ہی المناک قسم کا ہے۔ اس لیے یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ کثرت سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سے یاد کرواتے، فرمایا جس طرح سے اللہ کے پیغمبر قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کی کوئی سورت یاد کرواتے۔ وہ کتنی اہم دعا ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو اتنی توجہ کے ساتھ یہ دعا یاد کرواتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں یاد کرواتے، خود بھی پڑھتے، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بھی یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ اس دعا کو یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ جہنم کی ہولناکیاں، یہ جہنم کی تباہ کاریاں، یہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود بھی اس سے پناہ مانگتے، اپنے صحابہ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کی تلقین کرتے، اور یہ دعا کثرت سے یاد کرنے کا حکم کرتے، یاد کرواتے۔ محترم بھائیوں، معزز مرد و خواتین، ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے، اپنی خواتین کو یاد کروانی چاہیے، ہر کسی کو یاد کروانی چاہیے کہ دل سے اللہ سے یہ دعا کیا کر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر۔ فرمایا یہ دعا اللہ کے پیغمبر خود بھی پڑھتے اور اپنے صحابہ کو بھی پڑھاتے، کیونکہ جہنم کا عذاب ہے اور بڑا خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، اکثر اللہ کے پیغمبر یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ کے پیغمبر اتنا جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے، اتنا زیادہ، حالانکہ اللہ کے پیغمبر جنت کے سردار ہیں، جنت میں ان کے بغیر کوئی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکتا، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، یہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس عذاب جہنم سے نجات مانگا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے 3 مرتبہ جو شخص مرد اور عورت یہ دعا کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو وہ زبان سے مانگ رہا ہے وہ عمل سے کر رہا ہو، اللہ کے پیغمبر نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میں جو شخص دن میں 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اللہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ارے عمل جنتیوں والے کر، اخلاص کے ساتھ دعا مانگ، اللہ سے جنت کا مطالبہ کر۔ پیغمبر کہتا ہے جو دن میں 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ یہ تیرا نیک بندہ میرے اندر داخلے کا سوال کرتا ہے، اللہ یہ تیرے سامنے التجا کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ میں بھی اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ ارے جنت کا سوال کیا کر۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص دن میں 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جہنم سے بچنے والے کام کرتے ہوئے جو دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ کا مطالبہ کرتا ہے، جہنم سے نجات کی درخواست کرتا ہے، فرمایا جہنم بھی اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار اللہم اجرہ من النار، اللہ یہ تیرا بندہ جہنم سے ڈر رہا ہے، اللہ میرے اندر داخلے سے پناہ مانگتا ہے، اللہ یہ عمل سے بھی مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، اللہ جہنم میں جہنمیوں والے کام نہیں کر رہا، یہ اخلاص کے ساتھ جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، جہنم بھی اس بندے کے حق میں کہے گی اللہم اجرہ من النار، اللہ تو اس بندے کو جہنم سے نجات دلا دے۔ ہم مانگے تو صحیح، جنت کا مطالبہ کرے، جنت میرے اور آپ کے حق میں دعا کرے گی، جہنم سے نجات کا مطالبہ کرے، جنت میرے جہنم میرے اور آپ کے حق میں اللہ سے کہے گی کہ اللہ اس بندے کو جہنم کی نجات دے دے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ یہ سوال کرے گا جنت اور جہنم بھی اس کے حق میں یہ دعا کریں گی۔ قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے بار بار اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی جنت کو ضائع نہ کر دینا۔ جہنم کا عذاب اللہ نے بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم بڑا خطرناک گھر ہے، بڑا خطرناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، سورہ احزاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسا بدبخت انسان جس نے دنیا میں گناہ کیے، اللہ کو ناراض کر دیا،
जहन्नमियों वाले काम करके चला गया। फरमाया जब जहन्नम में दाखिल होगा, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर गोते दिए जाएंगे, जब जहन्नम में उलट-पलट किया जाएगा, जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उनको जहन्नम के अंदर गोते दिए जाएंगे, कहते अल्लाह कहता है उस वक्त जहन्नमी ये कहेगा या लैतना, हाय अफसोस, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं दुनिया के आरजी नफे के लिए, आरजी दुनिया के लिए अल्लाह मैंने तुझे बुला दिया था। ये जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है। या लैतना अताअल्लाह व अताअ रसूला, हाय अफसोस, मैं दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा मान के आता, तो आज मुझे जहन्नम में ये गज़बनाक किस्म का अजाब न देखना पड़ता। लेकिन मोहतरम भाइयों, उस वक्त का पछताना, उस वक्त की निदामत और उस वक्त ये कहना, ये किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जहन्नमी को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। बड़ा खतरनाक किस्म का अजाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका तज़किरा किया। जहन्नम से बचने की तरगीब, जहन्नम से, अज़ाब जहन्नम से बचने की जो तरगीब है, अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिश जहन्नम को याद किया, जहन्नम की गर्मी को याद किया, जहन्नम के अज़ाब को, जहन्नम की भड़कती हुई आग को याद किया। फिर इससे बचते हुए अल्लाह के पैगंबर ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। अल्लाह के पैगंबर को जहन्नम की वो आग नजर आई, अल्लाह के पैगंबर ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। दोबारा अल्लाह के पैगंबर ने जहन्नम का तज़किरा किया, जहन्नम की आग का तज़किरा किया। फिर अल्लाह के पैगंबर ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया और अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया, इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अदी बिन हातिम कहते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या हुक्म दिया और क़यामत तक आने वाली और अपनी उम्मत के हर मर्द और औरत को क्या हुक्म दिया। पैगंबर कहता है, लोगों, जहन्नम बड़ी खतरनाक है, जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है, जहन्नम का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। पैगंबर कहता है वलौ बिइत्तक़ुन्नार, इत्तक़ुन्नार, लोगों जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से दूर भागो, जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो, प्लान तैयार कर लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। पैगंबर ने कहा वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, फरमाया अगर तुम्हें खजूर का आधा टुकड़ा देकर भी जहन्नम से बचना पड़े तो फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया अगर खजूर का आधा टुकड़ा भी देकर तुम्हें जहन्नम से निजात मिल सकती है तो खजूर का आधा टुकड़ा भी दो, जहन्नम से बच जाओ। और फरमाया अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखते, फरमाया सुम्मा लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, तो अच्छे जुमले अदा कर लिया करो, अच्छे कलिमात अदा कर लिया करो, जन्नत वालों के जुमले इस्तेमाल कर लिया करो, अल्लाह से पनाह मांगा करो। फरमाया जहन्नम से बचने के लिए अपनी गुफ्तगू, अपनी जुबान का भी अच्छा इस्तेमाल करो। ये अल्लाह के पैगंबर सहाबा को और अपनी उम्मत को जहन्नम के अज़ाब से बचने की तलकीन कर रहे। इत्तक़ुन्नार, इत्तक़ुन्नार, इत्तक़ुन्नार। उसके बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई कि ऐ पैगंबर अपने अक़रबा को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बरादरी को, अपने अहलो अयाल को अल्लाह के अज़ाबों से डरा, अल्लाह के अज़ाबों से उनको बचा, अल्लाह का खौफ पैदा कर उनके दिलों में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों को जमा किया और हर खास व आम से अल्लाह के पैगंबर ने खिताब किया। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया, या बनी काब इब्न लुई अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए काब बिन लुई, फरमाया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए मुर्रा बिन काब की औलाद, ए अब्दुल शम्स की औलाद, ए अब्द मुनाफ की औलाद, बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अल्लाह के पैगंबर ने सबको अलग अलग नामों से मुखातिब करके इमाम कायनात ने क्या फरमाया,
فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم فرمایا؟ یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے میری لخت جگر فاطمہ، اے میرے دل کے ٹکڑے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ۔ فإنی لا أملك لكم من اللہ شیئا، فإنی لا أملك لكم من اللہ شیئا، اے فاطمہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں تو پیغمبر کی صاحبزادی ہوں۔ فرمایا نہیں، عمل کر دنیا میں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے کام کر، جہنم سے نجات مانگا کر، جہنم سے خود کو بچا لے۔ یاد رکھ قیامت کے دن فاطمہ میں تیرے بھی کسی کام نہیں آؤں گا۔ ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں بندہ۔ محترم بھائیوں نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو ایک ایک قبیلے کے سردار کا نام لے کر پیغمبر نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اپنے آپ کو خود بچا لو، اور آخر میں اپنی لخت جگر فاطمہ سے خطاب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اگر تو نے جہنم والے کام کیے تو قیامت کے دن میں بھی تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، تیرا عمل تجھے جہنم کی آگ سے بچانے میں کردار ادا کرے گا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر خود بھی اور اپنے برادری کو اور اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جہنم کی سختی، کتنا سخت عذاب ہوگا جہنم کا، جس سے اللہ کے پیغمبر ایک ایک کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خود کو بچا لو، اے فاطمہ تم بھی جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ کتنا خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا بالنار یوم القیامہ، ارے گنہگارو، اللہ کے نافرمانیاں کرنے والوں، جہنم والے کام کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یوتا بالنار یوم القیامہ، یہ اتنا خطرناک عذاب ہے جہنم کا، وہ کتنی سخت جہنم ہے۔ فرمایا یوتا بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کو لایا جائے گا، جہنم کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یوتا بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لہا 70,000 زمام، 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوئی ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ مع کل زمام 70,000 ملک، فرمایا ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوئے ہوں گے۔ ارے کیا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لے، اتنی خطرناک یہ جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ آگ لائی جائے گی، 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ مقرر کیا ہوا ہوگا۔ یجرونہا، فرمایا کہ وہ 70,000 فرشتہ اس آگ کی لگاموں کو کھینچ رہا ہوگا، اس کو کھینچ رہا ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک آگ ہے، اتنی غضبناک آگ ہے۔ جہنمی گروہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے قیامت کا دن ہوگا، اول من یدعا یوم القیامت آدم، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اول من یدعا یوم القیامت آدم، فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ فترا ذریتہ، فرمایا ان کی اولاد ان کو دکھائی جائے گی، پوری انسانیت وہ اپنے باپ کو دیکھے گی اور وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے۔ فیقال ھذا ابوکم آدم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگے گی، اے انسان
یہ ہے تمہارا باپ آدم، یہ ہے تمہارا باپ آدم۔ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، حضرت آدم کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک، جب حضرت آدم کو آواز لگے گی حاضر کیا جائے گا تو حضرت آدم کہیں گے لبیک وسعدیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فیقول اخرج باس جہنم من ذریتک، تو اللہ تعالی آدم سے کہے گا کہ اے آدم اخرج باس جہنم من ذریتک، اپنی اولاد کو جہنم سے نکال۔ فیقول یا رب کم اخرج، حضرت آدم کہیں گے یا اللہ کتنے نکالوں؟ فرمایا آواز آئے گی اخرج من کل مئات تسعۃ وتسعین، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آواز آئے گی کہ آپ اتنے لوگ تسعۃ وتسعین، فقالوا یا رسول اللہ اذا آخذ منا من کل مئات تسعۃ وتسعون فماذا یبقى، فرمایا اللہ کے پیغمبر 99، 100 میں سے ایک، 100 میں سے ایک بندہ، 100 میں سے ایک بندہ ہوگا جو جہنم سے بچے گا، جو جہنم سے بچے گا، جس کو حضرت آدم نکالیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے پیغمبر اتنی کثرت کی تعداد جہنم میں جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان امتی فی الامم کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود، فرمایا اے میرے صحابہ میری امت قیامت کے دن تمام امتوں میں ایسے ہوگی، فرمایا جس طرح سے کالا بیل ہو اور اس کے اندر ایک سفید بال ہو، جس طرح سے اس پورے بیل بلیک ہوگا اور اس میں سے ایک سفید بال نمایاں ہوگا، فرمایا تمام نبیوں کی امتوں میں سے میری امت اس طرح سے نمایاں نظر آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، جہنمی گروہ کتنا زیادہ ہوگا؟ 100 میں سے ایک کو حکم ہوگا کہ اس کو نکال لو جہنم میں سے، اس کے علاوہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا سب سے پہلے شہید کو پیش کیا جائے گا، وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، وہ شخص جس نے جہاد کیا، جس نے اپنا خون پیش کر دیا لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، اس نے اپنا خون بھی پیش کر دیا، کائنات کی ہر چیز قربان کر دی، اللہ اس کو بلائے گا اور بلا کر اللہ سوال کرے گا کہ تجھے زندگی دی تھی تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا یا اللہ میں تو تیرے دین کے لیے کٹ گیا، خون پیش کر دیا، شانہ کٹوا دی، اللہ لڑتا رہا یہاں تک کہ کٹ گیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں، تو نے دنیا میں شہرت اور بہادری کا بورڈ لگانے کے لیے، تو نے اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس ریاکار شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ایک عالم ہوگا، ایک قاری ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے زندگی دی، تجھے دماغ دیا، تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، اللہ میں نے تیرے دین کی آبیاری کے لیے دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہمیشہ تقریر کی، تو نے ہمیشہ علم پھیلایا، تو نے ہمیشہ تلاوت کی، تو اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، زینت القراء ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے، تیرے علم کے پھیلاؤ میں رضا اللہ کی نہیں تھی، خود کو بڑا علامہ فہامہ کہلانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا دوسرا یہ شخص ہوگا جس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور تیسرا کون ہوگا؟ فرمایا ایسا تاجر، ایسا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے فیکٹریوں کا مالک بنا دیا، جس کو اللہ نے
दुनिया में बहुत वसाइल अता किए हैं, बहुत बड़ा ताजर था, वो सदका करता था, सखावत करता था। उसकी फैक्ट्री के सामने सैकड़ों लोग खड़े रहते थे। रमज़ान में लोग 1 महीना 2 महीना पहले आकर शेड्यूल बना लेते थे, किसको कहाँ कब मिलेंगे, कब देखेंगे उसको। मोहतरम भाइयों, अल्लाह इससे सवाल करेगा, तुझे मैंने माल दिया था, तुझे मैंने इतनी नेमतें अता की थी। ये कहेगा, अल्लाह मैंने तो अपना माल, तेरा दिया हुआ माल हमेशा मस्कीनों में, यतीमों में, गरीबों में अल्लाह मैंने बांटा है। मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, बड़ा दीन का काम किया। अल्लाह कहेगा, कज़्ज़बता, तू भी झूठ बोलता है। ये जो तू माल देता था ना लोगों को, ये तू इसलिए देता था कि लोग कहें बहुत बड़ा सखी है, बहुत पैसे खर्च करता है, दुनिया में तेरा चर्चा हो, दुनिया में तेरा तज़किरा हो, तबसरा हो। मोहतरम भाइयों, इस तरह के बेशुमार लोग देखने में आते हैं। बाज़ लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदें बनाने में भी एक उनकी शर्त होती है। कहते हैं ये मस्जिद सारी मैं बनाऊंगा और इसके अंदर कानून भी मेरा चलेगा, दस्तूर भी मेरा चलेगा, निजाम भी मेरा चलेगा, मैं जिसको चाहूंगा बुलाऊंगा, जिसको चाहूंगा ना बुलाऊंगा। यानी कि वो मस्जिद बनाकर भी फंदे खान बन जाता है, ठेकेदार बन जाता है, और वो दिखाता है कि मस्जिद इसने बनाई है, ये हमारा सरबराह है, इसने किसी को एक बटन भी नहीं लगाने दिया, इसकी मर्जी के बगैर कोई मौलवी दर्श भी नहीं दे सकता। आवाज आएगी, कज़्ज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने जब भी सदका किया उसके पीछे तेरे अंदर रियाकारी थी, लोग तुझे कहे बड़ा खर्च करने वाला है। फरमाया तीसरा ये शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। बज़ाहिर ये तीनों काम बहुत ही आला है, लेकिन जब इनके अंदर रियाकारी आ जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, इखलास खत्म हो जाएगा, तो फरमाया ये तीनों आला काम करने वाले सबसे पहले जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। इसलिए तो अल्लाह के पैगंबर ने ये बात कही थी, फरमाया इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र। पैगंबर ने कहा है मेरे सहाबा, किन से कह रहे हैं? अपने सहाबा से कह रहे हैं। फरमाया मुझे अपने चले जाने के बाद सबसे ज्यादा जिस बात का तुम्हारे बारे में खौफ है, फरमाया वो एक चीज का खौफ है। वो क्या खौफ है? फरमाया अश्शिरकुल असग़र, मुझे इस बात का खौफ है कि तुम छोटा शिर्क करना शुरू कर दोगे। सहाबा ने बड़ा शिर्क तो नहीं करना था, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद तो नहीं बनाना था। तो फरमाया अल्लाह के पैगंबर वो छोटा शिर्क क्या है? फरमाया अश्शिरकुल असग़र और रिया, मैं वो रियाकारी है, वो दिखलावा है, लोगों को दिखाने के लिए नेकी करना, लोगों को दिखाने के लिए काम करना। फरमाया मुझे सबसे ज्यादा ये खौफ है कि मेरी उम्मत इस शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएगी। ऐसे रियाकार को सबसे पहले जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उसके साथ आग को भड़काया जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादन फी जहन्नमा यतअव्वज़ु मिन्हु जहन्नम कुल्ल यौमिन 400 मर्रा। फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जहन्नम में एक कुआं है, उस कुआं से हमेशा निजात मांगा करो। जहन्नम के अंदर एक इतना खतरनाक किस्म का कुआं है, हमेशा उस कुएं से निजात मांगा करो। फरमाया वो कुआं कैसा कुआं है? फरमाया वादिन फी जहन्नमा यतअव्वज़ु मिन्हु जहन्नमा। फरमाया वादी जहन्नम के उस कुएं से जहन्नम भी पनाह मांगती है। कुल्ल यौमिन 400 मर्रा, हर दिन 400 मरतबा जहन्नम इस कुएं से पनाह मांगती है। इतना खतरनाक किस्म का जहन्नम में अल्लाह ने एक कुआं तैयार किया हुआ है। और ये कुआं किन लोगों के लिए तैयार किया है? इसमें कौन दाखिल होंगे? ये इतना गजबनाक किस्म का अज़ाब इसमें दिया जाएगा, जहन्नम की आग भी इससे पनाह मांगती है, हर दिन 400 मरतबा पनाह मांगती है। मैं ये किन को दिया जाएगा, किन को इस कुएं में दाखिल किया जाएगा? अल मुराईना बिअमालिहिम व इन्न मिन अबग़दिल क़ुर्राए इलल्लाह तआला अल्लज़ीना यज़ूरून अल उमरा। फरमाया लोगों, ये उन कुर्रा के लिए तैयार किया गया है, ये उन आलिमों कारियों के लिए तैयार किया गया है जो दुनिया में दिखलाने के लिए कुरान पढ़ा करते थे, जो दुनिया में दिखलाने के लिए इल्म फैलाया करते थे। शोहरत उनका मुतालबा था, शोहरत मिल जाए। फरमाया अल्लाह ताला इन लोगों को जहन्नम के इस कुएं में दाखिल करेगा जो रियाकारी के लिए कुरान पढ़ेंगे।
जो रियाकारी के लिए इल्म को फैलाएंगे। और फरमाया वो लोग, वो उलमा, वो कुर्रा जो उमरा की ज़ियारतें करेंगे, यानी कि वो जो बड़े बड़े हुक्मरान होंगे, साहिब इख्तिदार होंगे, फरमाया उनकी ज़ियारतें करेंगे और इल्म का फैलाव नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो है ना उनके टाउट बन जाएंगे और उनकी मंशा के मुताबिक वो इल्म और हदीस ला ला कर पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का खतरनाक किस्म का ये अज़ाब और कुआं तैयार किया है। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी वाले इस अज़ाब से और इस गुनाह से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। इखलास के साथ अल्लाह हर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में जहन्नम का तज़किरा है, बहुत सारी आयात और अहादीस मेरे पास अभी भी मौजूद है। वक्त की किल्लत के पेश नज़र वक्त ख़त्म हो चुका है। आइंदा खुतबा जुमा में मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पे फिर गुफ्तगू करूँगा कि जहन्नम कितना ख़तरनाक अज़ाब है और कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से अमल है जो जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेंगे और कौन कौन से अमल है जो जहन्नम से निजात का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ऐसे काम करने की तौफीक दे कि अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा दे, अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमा दे। जो लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह उन सब को अज़ाब जहन्नम से निजात दिला दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।